جو آدمی اپنی بچی کو پورے کپڑے نہیں پہنا رہا، اس میں اور ان عورتوں کے نعروں میں کوئی فرق نہیں، اس کی سوچ میں اور ان عورتوں کے نعروں میں کوئی فرق نہیں. وہ نعرہ لگا رہی ہیں، یہ نعرہ نہیں لگا رہے، یہ بزبان حال بتا رہے ہیں. دیکھو یہ ہوتی ہے ڈریسنگ. سمجھتے ہو؟ کوئی ایک گھر دکھا دو جس میں بچیوں کو پورے کپڑے پہنائے جاتے ہیں. کوئی ایک گھر دکھا دو. ہمارے ایک دوست میری بھانجی کے لیے بچی کے کپڑے ہوتے ہیں نا، شلوار قمیض، مکہ سے گفٹ کے طور پہ لا رہے تھے. جب لائے ہیں تو سلیو لیس کپڑے، اور شلوار بھی نہیں تھی، وہ جو کیا ہوتی ہیں پینٹیاں جو چپکی بھی ہوتی ہیں نا. ہم نے کہا یار آپ یہ گفٹ ہماری بھانجی کے لیے یہ کیسا گفٹ لے کر آئے؟ یہ کپڑے تو ہم بچیوں کو نہیں پہناتے. کہتے ہیں پورے مکہ میں مجھے کوئی ڈھنگ کے کپڑے بولو نہیں ملے. یہ مکہ کا حال ہے. لڑکیوں کے کپڑے مکہ مدینہ میں بھی پوری آستینوں والے نہیں مل رہے، اور شلواریں نہیں مل رہی، ٹائٹس مل رہی ہیں. انہوں نے نعرے لگائے، غلط کیا. ہم بزبان حال بتا رہے ہیں کہ ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. جب بچی بڑی ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، آپ کے پاس ایک عذر ہے کہ میرے کنٹرول سے باہر ہو گئی، کہہ سکتے ہو آپ. اول تو یہ بات بھی اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. کھلاتے آپ ہو، گھر میں آپ نے رکھا ہوا ہے اور آپ کے کنٹرول سے باہر ہے، تو پھر گھر سے باہر کر دو اس کو. لیکن بہت عذر ہوتا ہے انسان کے پاس. لیکن جب وہ چھوٹی ہے تو کس کے کنٹرول میں ہے؟ بولو، آپ کے کنٹرول میں. اس میں آپ کا عذر نہیں چلے گا. اچھے اچھے نمازیوں کو دیکھا ہے، دیندار گھرانوں کو دیکھا ہے، بچیوں کے پورے لباس ہی نہیں پہناتے. دلیل دو تو کہتے ہیں، جواب میں کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی بچی ہے، تو وہ بھی تو بچہ ہے، اس کو پورے کپڑے کیوں پہنائے ہوئے ہیں؟ پھر لڑکے کو بھی چڈی بنیان میں لے کے آؤ نا بھائی. لڑکا ہے، اس کو چڈی پہنا کے کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ اس پہ ابھی پردہ فرض تھوڑی ہوا ہے لڑکے پہ. اور خود بھی پورے کپڑے پہن کے کیوں آتے ہو؟ پردہ جو فرض ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، ایک لنگی باندھ کے مسجد میں آ جایا کرو. اگر میں آپ سے کہوں بھائی کرتا کہاں ہے، شلوار کہاں ہے، یا پینٹ شرٹ کہاں ہے، آپ کہو کہ مفتی صاحب آپ ہی سے مسئلہ سنا ہے کہ مرد پہ پوری باڈی چھپانا فرض نہیں ہے، تو یہ دلیل چلے گی؟ بھائی فرض نہیں ہے کا مطلب یہ تھوڑی کہ حرام ہے. پراپر ڈریس تو یہی ہوتا ہے جو سر سے پاؤں تک ہوتا ہے. تو جب مرد کا پراپر ڈریس یہ ہوتا ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک وہ اپنے آپ کو وہ ڈریسنگ کرتا ہے، تو عورت کی ڈریسنگ کی ویلیو مرد سے زیادہ ہے. آپ اس کو پورے کپڑے کیوں نہیں پہنا رہے؟ ہر گھر میں بچیوں کے آپ ڈریس دیکھیں. چلو بہت چھوٹی بچی ہے، 4-5 سال کی ہے، چلتا ہے. جب تھوڑی سی بڑی ہونا شروع ہو گئی، سمجھدار ہونا شروع ہو گئی، اب تو پراپر ڈریس پہناؤ اس کو. نہیں پہناتے. اور میں نے جو حالات کا تجزیہ کیا ہے، دیکھو اپنا تجربہ شیئر کر سکتا ہے نا انسان. یہاں آ کے لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اپنی بیوی کے سامنے. لوگ ہتھیار ڈالتے ہیں کس کے سامنے؟ بیگم صاحبہ کو اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی بچیوں کے لیے شاپنگ کر کے جس قسم کی ڈریسنگ ان کے لیے آپ منتخب کریں، آپ کو مکمل اختیار ہے. بیگم صاحبہ 2-4 اسٹیکر لا کے بچی کے چپکا دیتی ہے. بچیوں کا جو ڈریس ہے نا وہ یہی ہے کہ 2-4 اسٹیکر چپکا دیے اس کو. اب اگر آپ تھوڑا سا غصہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا لے کر آئی ہو، تو کیا ہو گیا؟ اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ آدمی چاہتا ہے گھر کا ماحول خراب نہ ہو. میں صبح تھکا پا آتا ہوں، گھر میں چک چک پخ پخ، چھڑو یار چھڑو پر جانا. اور سناؤ بیگم سب سیٹ چل رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اور سناؤ مارکیٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 100% یہ ہو رہا ہے. دیکھو ہم عورت کے حقوق کے قائل ہیں، وہ حقوق جو اسلام نے دیے ہیں وہ بہت دیے ہیں، لیکن جو مرد کی فضیلت ہے
اس کو بھی آپ کو قائل ہونا پڑے گا. کسی کی وجہ سے کسی پہ ظلم نہ کرو. فقہا جو اسلام جانتے ہیں وہ بہت سمجھے ہیں, وہ فرماتے ہیں بالرجال من الغیرۃ ما لیس بالنساء, مرد میں اپنی بیٹی کے بارے میں جو غیرت ہوتی ہے وہ ماں میں نہیں ہوتی. آپ اپنی بچی کو سلیو لیس کپڑے پہنائیں گے, ادھورے کپڑے پہنائیں گے, تو ماں کو اتنا غصہ نہیں آئے گا جتنا غصہ آپ کو آنا چاہیے. آپ مرد ہیں, آپ مردوں کی شرارتیں سمجھتے ہیں, آپ غیرت کا مطلب اس سے زیادہ سمجھتے ہیں. تو آپ گھر میں کیوں بھیگی بلی بن جاتے ہو بھائی؟ لبرل عورتیں ہی پتہ کیا کہتی ہیں, ہم کیوں مانے مرد کی, شوہر کی مانے کیوں ہم. ایک مناظرہ سنا دیتا ہوں, وہ بھی میرے سامنے آیا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات چل رہی ہے, کیونکہ میرے پاس کیس آیا تھا تو میں نے ان کو جو سمجھایا وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے جو میسج میں دینا چاہ رہا ہوں آپ کی اس کھوپڑی شریف میں انشاءاللہ آ جائے گا. کھوپڑی کہنا صحیح نہیں, لیکن شریف لگا دو تو پھر آپ کہیں گے نا ہمارا اچھا بڑا دماغ لے کے بیٹھے, اس کو کھوپڑی کیوں کہہ رہے ہو. تو شریف لگا دیا تو اس کا مطلب جو بے عزتی ہوئی تھی وہ میں نے عزت سے تبدیل کر دی, پلس مائنس ہو گیا تو بیلنس ہو گیا. جو مزہ کھوپڑی کہنے میں آتا ہے وہ دماغ کہنے میں آتا نہیں ہے. تو ایک مناظرہ سناؤں گا نا, مناظرہ یا بحث ڈیبیٹ, تو اس سے کھوپڑی میں جو بات میں بٹھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ وہ آ جائے گی. جو یہ اس قسم کی خواتین کا علاج ہے جو لبرلزم پھیلا رہی ہے نا, ہم نے میاں کی نہیں ماننی, ہم نے اپنی مرضی چلانی ہے, اپنے گھر کے اندر بھی اپنی مرضی چلانی ہے, ہم نہیں مانتے میاں کو, یہ کیا ہے, یہ کون سا ہے بھائی, میں تم کیا ہر وقت میں تمہاری غلام بن کے آئی ہوں, میں کہ تمہاری باندھی ہوں, میں کہ تمہاری لونڈی ہوں. یہ ڈائلاگ شروع ہو جاتے ہیں اور آدمی مکھنچو بن کے دیکھ رہا ہوتا ہے. ابھی ایک صاحب کا ایسا کیس آیا تو وہ اسی قسم کی کچھ چیزیں کہ بچیوں کے کپڑے کیسے ہوں گے, پورے ہوں گے. اب اس میں کیا تکلیف کیا ہو رہی ہے عورت کو پورے کپڑے پہناتے ہوئے؟ دیکھو سب عورتیں ایسی نہیں ہوتی, بعض گھروں میں الٹا بھی ہو رہا ہے. ماں چاہتی ہے بچی پردہ کرے, باپ اجازت نہیں دے رہا, تو سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ رکاوٹ اکثر کہاں سے بن رہی ہوتی ہے, اور وجہ کیا ہے؟ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہم دیکھنے میں ماڈرن نظر آئیں, ہماری بچیاں ماڈرن, اس سے ہماری محلے میں عزت ہوگی. اور اگر وہ برقعے پہن کے گھومیں گی نا بچیاں ہماری, لوگ بولیں گے یہ تو دقیانوس قسم کے لوگ ہیں, پرانے زمانے کے لوگ ہیں. ان کے ذہن میں عزت کا معیار کیا ہے؟ ماڈرنزم. وہ زبان سے نہیں کہیں گی مگر دل میں یہ بات ہوتی ہے. آپ رشتہ لینے جاؤ, شلوار قمیص پہن کے جاؤ گے, ریجیکٹ. آپ چڈی بنیان میں جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ پہلے پینٹ شرٹ میں جاؤ گے تو فوراً. اور اگر یورپ میں ہو آپ چڈی بنیان میں چلے گئے تو زندہ باد. یہاں تو ابھی اتنا لبرلزم نہیں آیا, لیکن وہاں چڈی بنیان بھی چلتا ہے. آپ مذاق نہ سمجھیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا میری بچی کا رشتہ تھا یورپ میں, تو وہ لوگ جب یورپ میں ملنے کے لیے آئے تو لڑکا چڈی میں آیا ہے. کہتے ہیں, میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ اس نے تو خیر ریجیکٹ کر دیا, وہ چونکہ پاکستان کا تڑکا لگا ہوا تھا ان کو نا, وہ اتنے بھی ماڈرن نہیں ہوئے تھے. تو لڑکے کا کہنا یہ تھا کیا ہے, میں جاگنگ کر رہا تھا, جاگنگ کرتے کرتے میں اسی, بھائی ہم کوئی منافقت تھوڑی ہے ہمارے اندر, جیسے اندر سے ویسے باہر سے, تو منافقت نہیں ہے. تو جاگنگ کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا میرے رشتے والے آئے ہوئے ہیں, تو جاگنگ کرتے کرتے آیا, ایک تولیہ تھا اس کے پاس اور بیٹھا. بھائی صحیح ہے, ایسے ہی بات چیت کرو. ان کے ہاں تو یہ بڑا کمال ہے یار, زبردست, کوئی منافقت نہیں, کوئی دکھلاوا نہیں ہے. میرے پاس ہوتا میں کہتے اسٹڈی کے تکلف کی بھی کیا ضرورت تھی, پھر صحیح منافقت کا پتہ چلتا. بالکل بھی منافقت نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ جو کچھ رپورٹ ہے آپ کے سامنے ہے. تو ان کے ہاں ڈریسنگ کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ میرے بھائی نہیں ہے. تو یار ایک تو دماغ میرے کھوپڑی نا گھوم بہت رہی ہوتی ہے. تو وہ میرے پاس ایک مسئلہ آیا کہ بھئی وہ بچی کو پورے کپڑے پہنانا چاہتا ہوں, بیگم صاحبہ کیا ڈال رہی ہیں اس میں؟ رکاوٹ. کہہ رہی ہیں نہیں اسکرٹ پہنے گی اور یہ سلیو لیس کپڑے پہنے گی اور وہی جو فٹنگ کے کپڑے ہوتے ہیں. نہیں ہم نے کوئی یہ تھوڑی شو کرنا ہے, ہماری بچی, وہ دل میں ہوتا ہے ان کے کہ ہم ماڈرن لگے. پھٹا چل رہا ہے میاں بیوی کا,
میرے پاس کیس آیا تو بیگم صاحبہ میاں سے کہہ رہی ہیں کہ میں مولویوں کو نہیں مانتی، میں مولاناؤں کو نہیں مانتی. اور اللہ اس خاتون کو ہدایت دے، بالآخر یہاں تک آ اس نے کہا بھی یہ مولویوں کا مسئلہ ہی نہیں، یہ اسلام کا مسئلہ ہے. یہ کس کا مسئلہ ہے؟ یہ اسلام کا ہے. بالآخر وہ کہنے لگی میں تمہارے اسلام کو نہیں مانتی. یہ بھی آج کل جرت اور دلیری پیدا ہو رہی ہے. تو میں نے اس آدمی سے کہا، میں نے کہا اب تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. اب کیا ہو گیا مسئلہ؟ اچھا وہ بار بار وہ ویمن رائٹس سے بڑی متاثر تھی کہ پاکستان دقیانوس ملک، سعودی عرب دقیانوس، اصل آزادی عورت کو کہاں ہے؟ یورپ میں، امریکہ میں وہ ہیں. یہ تو ایسے ہی تم مولویوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، تمہاری حرکتیں ہو گئیں. میں نے بہت سمجھایا، میں نے کہا اگر آپ اپنے بچی کو شوہر اللہ کے کہنے پہ نہیں، شوہر کا بھی تو کچھ حق ہے نا. وہ آپ کو گھر دیا ہوا ہے، رینٹ دے رہا ہے، وہ خرچہ دے رہا ہے آپ کو، وفا کر رہا ہے آپ کے ساتھ. تو اگر وہ اتنی اس کی خاطر تھوڑی سی قربانی دے لو تو کیا جا رہا ہے؟ نہیں جی میں ایسے اسلام کو، بالآخر یہاں تک ان کے جب لفظ آئے نا کہ میں ایسے اسلام کو نہیں مانتی، تو میں غصہ نہیں ہوا. میں نے شوہر سے کہا مسئلہ ہی حل ہو گیا ہوا، اب تو لائف کو انجوائے کرو. میں نے کہا یہ اس ٹائپ کے اسلام کو نہیں مانتی، یہ وہ والا اسلام مانتی ہے جو امریکہ اور یورپ میں چل رہا ہے. اس ٹائپ کا جو لبرلزم ہے نا، میں نے کہا اس ٹائپ کے اسلام میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہیں، میاں بیوی کا سیٹ اپ بہت دیر سے ہوتا ہے، 40 45 50 سال کے بعد. اور آپ ابھی ینگ ہیں تو آپ نے جلدی شادی کی ہے، تو آپ کو یہ رائٹ ہے کہ آپ اس خاتون کو کیا کر دیں؟ چھوڑ دیں. آپ اس آپ کہہ سکتے ہیں کیسے الٹے الٹے مشورے دے رہا ہوں، مجھے پتہ ہے نہیں چھوڑیں گے اتنے آرام سے. میں نے کہا کہ محترمہ سے میں نے اس کے میاں سے کہا کہ اس محترمہ کو کہیں کہ آپ جو پیڑے کھا رہی ہو نا اس گھر میں بیٹھ کے، یہ ان کا والا اسلام ہے جس کی وجہ سے یہ پیڑے مل رہے ہیں. ان کا والا اگر نہیں ماننا، ان کا والا ماننا ہے، تو پھر اس میں عورت کو پیڑے بولو نہیں ملتے، پھر پیڑے نہیں ملتے. ان میں سب سے پہلا یہ کہ آدھا خرچہ آپ کا ہوگا، آدھا کس کا ہوگا؟ مرد کا ہوگا. آدھے آدھے پہ چلے گا حساب کتاب. بچوں کے اسکول کی آدھی فیس آپ دو گی، آدھی کون دے گا؟ آپ کا مکھنچو یہ جو بیٹھا ہوا ہے مکھنچو ہی تو ہے بیچارہ. آدھا کون دے گا؟ یہ دے گا. تو خواتین اس پہ ایگری ہو جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جاب کریں گے اور ہمیں آزادی مل جائے گی. کریں آپ جاب، آدھا آپ کریں. بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے. خواتین کہتی ہیں ہم جاب کر کے اگر مرد کے کندھوں سے ہماری ذمہ داری ختم ہوگی تو غلامی بھی تو ہماری ختم ہوگی نا. یعنی اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے، بھائی عورتیں جاب کریں، وہ کمائیں اپنا، تاکہ مردوں کی جو غلامی میں ہم جکڑے ہوئے ہیں اس غلامی سے ہم کیا نکل جائیں؟ آزاد ہو جائیں. حالانکہ یہ غلامی نہیں ہے، ماتحت ہونا الگ چیز ہے، غلام ہونا الگ چیز. آپ جب جاب کرو گی تو اس باس کی بھی تو غلام بنو گی آپ. وہ کوئی کمپنی کا باپ تھوڑی بنا دے گا آپ کو. وہاں پہ آپ جس ٹائم آپ نے جاب کرنی ہے اس ٹائم آپ باس کی مرضی کے خلاف چل کے تو دکھاؤ. آپ باس جو آپ کا کچھ نہیں لگتا اس کی غلامی آزادی ہے. اور یہ آپ کا مکھنچو میاں جس سے آپ کی اولاد ہو رہی ہے، جس کی رضا میں جنت ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ماں اس کی ساس بن گئی، اس کی بہنیں آپ کی نندے بن گئی، آپ کے بھائی اس کے برادر ان لا بن گئے، جو ایک رشتہ وجود میں آ گیا. آپ کی بہو اس کی بھی بہو ہوگی، آپ کا داماد اس کا بھی داماد ہوگا. اس کا ماتحت ہونا غلامی ہے. اور جو جاب کر کے کمپنیوں میں باس کی غلامی ہو رہی ہے، کمپنیوں کی غلامی ہو رہی ہے، اور وہ خدا کی قسم اس سے بڑی غلامی ہو رہی ہے، وہاں لڑنے کی اجازت نہیں ہے. جبکہ شوہر آپ کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کر لیتا ہے اور آپ کو وہ سہولتیں دے رہا ہے جو کمپنی نہیں دیتی. اور کمپنی بہت سے ایسے فائدے آپ کو نہیں پہنچا سکتی جو شوہر پہنچا رہا ہے. جو ایک سیکشل ڈیزائرز ہیں جو ہر عورت میں ہوتی ہیں، وہ کمپنی تھوڑی پوری کرے گی. اس کے لیے اللہ نے آپ کے اس مکھنچو کو پیدا کیا ہے جو آپ کو زنا سے بچا رہا ہے، روڈوں پہ دھکے کھانے سے بچا رہا ہے، مردوں کی ہوس کی نگاہوں سے بچا رہا ہے آپ کو. وہ ایک مرد کی ماتحتی پسند نہیں ہے، اس کی اطاعت عورت کو پسند نہیں ہے. اور آزادی میں درجنوں کی غلام بن جائے، درجنوں لوگ اس کو تاڑیں،
दर्जनों उस पे गंदी निगाहें डालें और उनसे अपने आप को बचाए वो। ये बेशर्मी की जिंदगी आज औरत को पसंद है। आप कह सकते हैं हमारे मुआशरे में कोई औरत पे गलत निगाहें नहीं डालता, इसका मतलब आप मरीख पे रहते हैं, आप इस जमीन पे नहीं रहते। ये हमारे मुल्क में भी होता है, यूरोप अमेरिका में इससे ज्यादा होता है। लोग कहते हैं ना वहां गोरे बदनजरी नहीं करते, ठीक है नहीं करते, लेकिन वो आगे का काम करते हैं। फिर वो बदनजरी उनके छोटी चीज है। मैं कंट्री का नाम नहीं लेता, हमारे एक रिश्तेदार ने बताया कि मैंने यूरोप में एक इंतहाई खूबसूरत लड़की देखी, ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी थी। कह रहे मैंने तफ्तीश की, पता चला कि इसका इतना रेप हुआ है कि इसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया है। उनके यहां ये खबरें हाईलाइट नहीं होती हैं, हमारे यहां एक छोटी सी खबर होगी वो अखबारों की जीनत, हमारे अपने चैनल उसको अखबारों की जीनत बनाते हैं। तो आप पता नहीं अहमकों की जन्नत में रहते हो, मेरा ख्याल है। बहुत कुछ होता है, अब तो वीडियोस वायरल होने लगी हैं। औरत घर की चार दीवारी में महफूज, उसकी इज्जत भी, उसको मियां चाहिए, उसको औलाद चाहिए, ये उसकी नेचर है, इसका ऑल्टरनेट कुदरत ने पैदा नहीं किया। जॉब इसका ऑल्टरनेट नहीं है। बॉस उससे मोहब्बत नहीं करेगा, उस पर गंदी नजरें डालेगा। इस्तेमाल देखो, बॉस को अपनी सेक्रेटरी में वो पसंद होती है जो खूबसूरत है, जो खूबसूरत नहीं है वो पसंद नहीं होती। जबकि मर्द की बीवी खूबसूरत हो या बदसूरत हो, वो उस पर मोहब्बत करने पर मजबूर है। क्यों? वो उसकी बीवी भी है, उसके अम्मा की बहू भी है, उसके अब्बा की बहू भी है, उसके भाइयों की भाभी भी है, उसके खानदान का फर्द है। खानदान के फर्ज से ताल्लुक खत्म करना आसान नहीं होता, क्योंकि इस ताल्लुक खत्म करने में इस लड़की का भी पीछे खानदान है जो इसके बैकअप पे खड़ा हुआ है। बहुत मुश्किल है बात समझाना, बहुत मुश्किल है। और मैं इन लिबरल खवातीन से कहता हूं, अगर मेरी तकरीरें आपकी समझ में नहीं आती कि मौलवी तो थोड़े से ट्रैक से हटे हुए होते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी सी जवानी अपनी ढलकने दो, फिर देखो आपके साथ होता क्या है। ये आपका बॉस और आपके जो एम्प्लॉयज और कुलीग हैं, ये कैसे खेलेंगे आपके साथ। नहीं आ रही बात? थोड़ी सी जवानी ढलकने दो आप, फिर देखो आपके साथ फितरत इंतकाम कैसे लेती है। आपने फितरत से बगावत की है ना, आप जरा अपनी जवानी ढलकेगी, फिर देखो। फिर कोई आपको लिफ्ट बोलो नहीं कराए, जाओ ओल्ड होम में जा। ओल्ड हाउसेस जो बने हुए हैं ना, इनमें वही बुढ़ियां हैं जो जवानी में डांसर थी, जवानी में लिबरल थी। आज ना उनके बच्चे उनको इज्जत देने के लिए तैयार, ना उनके दामाद हैं, ना अव्वल तो औलाद ही उनके एक एक दो दो बच्चे हुए, तो ना उनके कोई दामाद हैं, ना उनकी बहुएं हैं, ना पोते हैं, ना नवासे हैं। और जो जवानी जिसकी वजह से, मैं नाम लेते लेते शुक्र है मेरे मुंह से निकल गया, उनके फोन आया करते थे, मशहूर मुल्क के सियासतदान है जिन जो ठरक में मशहूर हैं, मशहूर सियासतदान है जो ठरक में क्या है मशहूर, नाम अभी शुक्र है नहीं आया जबान पे, फिर निकालना पड़ता। तो अभी उनके फोन आ रहे हैं आपके पास, हर शख्स फ्री होने की कोशिश कर रहा है। जरा चेहरे पे थोड़ी सी लाइनें तो आने दो, प्लास्टिक सर्जरी से वो लाइनें खत्म हो जाएंगी, लेकिन पता चलेगा कि ये सच्ची मुच्ची का हुस्न बोलो नहीं है, ये प्लास्टिक सर्जरी है। कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में।